اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب۔ دعا مانگنے کے متعلق باتیں چل رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا پڑھنا نہیں ہے بلکہ دعا مانگنا ہے۔ عام عادت بن چکی ہے، بس ہم نے ہاتھ اٹھایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ کوئی مانگنے کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو آپ نے دعا پڑھی ہے، دعا مانگی نہیں ہے۔ دعا مانگنے کا طریقہ اس سے پہلے بتایا گیا۔ آپ اللہ کی پہلے نمبر پر تعریف کریں، جتنے احسانات ہیں ان احسانات پر اس کا شکر ادا کریں، اس کی حمد کریں، اس کی ثنا کریں۔ دوسرے نمبر پر میں نے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ تیسرے نمبر پر بتایا تھا کہ قرآن و احادیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی بے بسی اور اپنی کم ہمتی کا تذکرہ بھی کریں کہ میں کچھ نہیں۔ اس کے بعد گڑ گڑا کر زار و قطار کے ساتھ، گریہ وزاری کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنی ضرورتوں کو مانگے۔ دعا پڑھے نہیں بلکہ ایک ضرورت مند جس طریقے پر اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے امیروں سے مانگتا ہے، تمام تر ہیلے استعمال کر لیتا ہے تاکہ کچھ مل جائے اور میری ضرورت پوری ہو جائے، اسی طریقے پر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر مانگنے کی ضرورت ہے۔ تب جا کر یہ ہوئے گا کہ ہم نے دعا مانگی ہے، دعا کی ہے، دعا پڑھی نہیں۔ ایک بات اس سے پہلے میں نے بتائی تھی کہ حجاج ابن یوسف نے ایک نابینا کو حرم شریف کے اندر ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالی سے آنکھیں مانگتے ہوئے دیکھا کہ وہ نابینا اللہ سے کیا کر رہا ہے؟ آنکھیں مانگ رہا ہے۔ حجاج ابن یوسف کچھ دیر تک دیکھتا رہا، پھر اس کے بعد اس کے پاس گیا، ایک لات پیچھے سے لگایا، ظالم تو تھا ہی۔ نابینا سے کہا کہ مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا کہ میں نے تو آپ کو دیکھا بھی نہیں اور دیکھ بھی نہیں سکتا۔ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں بادشاہ وقت حجاج بن یوسف۔ کہا کہ جو تم اللہ تعالی سے دعا مانگ رہے ہو آنکھ کے متعلق کہ اللہ میری آنکھ کو بینائی عطا کر دے، میں طواف کر رہا ہوں خانہ کعبہ کا، طواف کے کچھ چکر پورے ہو چکے ہیں، کچھ ہی باقی ہیں، جب تک میں پورا کر لوں اس وقت تک اگر تمہیں آنکھیں نہیں ملی تو سر تیرا قلم کر دیا جائے۔ ایک پولیس کو بھی اس کے پیچھے لگا دیا کہ دیکھتے رہنا یہ بھاگ نہ پائے۔ اب تو اس نابینا کو اپنی آنکھوں کی فکر چلی گئی، اب جان کی فکر پڑی کہ اب خیریت نہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہاتھ اٹھایا، گڑ گڑا کر اور رو کر کہا کہ اللہ اب آنکھوں کی فکر نہیں ہے، اب تو جان کی فکر ہے، اگر تو نے میری آنکھ واپس نہیں کی، بینائی نہیں کی تو جان چلی جائے گی۔ یہ تڑپ کر جو مانگا ہے اور
گریہ وزاری کے ساتھ اور رو رو کر مانگا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے آنکھیں دے دی۔ حجاج ابن یوسف طواف کر کے واپس آیا، کہا کہ ارے تجھے آنکھ مل گئی، بچ گئے۔ حجاج ابن یوسف نے کہا کہ جس طریقے پر تم مانگ رہے تھے میری دھمکی دینے سے پہلے، قیامت تک تم مانگتے رہتے تو آنکھیں نہیں ملتی۔ یہ مانگنے کا کوئی طریقہ ہے اللہ یہ دے دے وہ دے دے وہ یہ دے دے یہ دے دے؟ یہ تو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعوذ باللہ من ذالک خادم سمجھ لیا کہ سب کچھ کر دے۔ مانگنے کا یہ طریقہ نہیں۔ اب جب میں نے جان کی دھمکی دی تو نے اللہ تعالیٰ سے تڑپ کر مانگا، گریہ وزاری کے ساتھ مانگا ہے، تب تجھے یہ آنکھیں ملی۔ میرا یہی مقصد کہ مانگنے کا جو طریقہ ہے اس طریقے پر مانگو، یوں ہی بس ہاتھ اٹھا کر گانا شروع مت کر دو کہ یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے۔ دعا کے سلسلے میں آج کی آخری بات، دعا کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں، ایک رزق حلال اور ایک صدق مقال۔ جب بھی کھائیں حلال دیکھ کر کھائیں، تحقیق کر کے کھائیں، حلال طریقے پر کما کر کھائیں۔ اور ایک ہے صدق مقال، جب بھی اپنی زبان کھولیں سچ بولیں۔ اگر یہ دونوں چیزیں رہیں گی تب جا کر اللہ سے دعا کی قبولیت کی امید کی جا سکتی ہے، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک غائب ہو جائے یا دونوں ہی غائب ہو جائے تو پھر شکایتیں ہر وقت رہیں گی کہ دعائیں کرتا ہوں لیکن کچھ فائدہ پہنچتا نہیں۔ رزق حلال کا اثر دعاؤں کے اندر اتنا ہے کہ دعا کی اصل پوائنٹ یہی ہے، اس سے بڑھ کر اب کوئی دعاؤں کی اصل پوائنٹ نہیں ہے۔ اورنگزیب بادشاہت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اس بادشاہ کو اپنا قریبی بندہ بھی بنایا تھا۔ اپنے زمانے میں ایک ایسی کتاب لکھی ہے علماء کو جمع کر کے کہ اس کتاب کے بغیر کوئی عالم یہ کہے کہ میں عالم ہوں ہو ہی نہیں سکتا۔ 500 علماء کو جمع کیا تھا، ایک ایک مسئلے کی چھان بین کر کے تحقیق کر کے کتابوں کی شکل دی، جسے پوری دنیا فتاوی عالمگیری یا فتاوی ہندیہ کے نام سے جانتی ہے۔ 6 موٹی موٹی کتابیں ہیں، عجیب ڈھنگ سے کتابیں لکھی گئی ہیں۔ صفحے پر کوئی ایک کتاب ہے، اس کے حاشیے پر دوسری کتاب ہے، 3 جلد ختم کر دیجئے اس کے بعد پھر دوسری کتاب شروع ہو جاتی ہے۔ اس ڈھنگ سے لکھا ہے۔ ہم لوگ پڑھنے کے زمانے میں جب اساتذہ سے رابطہ کرتے تھے کہ حضرت فلاں مسئلہ ملا نہیں، اساتذہ کہا کرتے تھے آنکھ بند کر کے فتاوی عالمگیری دیکھ لو وہاں مل جائے گا۔ اتنی زبردست کتاب لکھی۔ آزادی کے متعلق یہ لکھا ہوا ہے کہ انگریزوں کی طاقت اور قوت اس وقت بڑھ گئی جس وقت کہ اورنگزیب بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم لوگوں سے مقابلہ کرنے والا کوئی اب طاقت اس دنیا کے اندر نہیں تھی۔ اچھے عالم ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ والا تھا، اللہ والے ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہادر شخص تھا اور طاقت و قوت والا تھا۔ بادشاہت کے زمانے میں 2 دن مزدوری کیا کرتے تھے اور 2 دن دھاگے کی ٹوپی بوند کر اسے بیچتے تھے
اور اپنی ضرورتوں کو پوری کیا کرتے تھے، اور 3 دن عدالت میں بیٹھ کر لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے استاذ ملا جیون، جن کا تعلق جونپور سے تھا، ان کی بھی ایک کتاب مشہور ہے نور الانوار کے نام سے، جو عالمیت کے درس میں پڑھائی جاتی ہے۔ اورنگزیب بادشاہ نے اپنے استاذ ملا جیون کو دلی آنے کی دعوت دی۔ دلی پہنچ گئے، خاطرداری کی، مہمان نوازی کی۔ جب جانے لگے تو 4 آنے اپنی کمائی سے اور مزدوری سے نکال کر حضرت الاستاذ ملا جیون کو ہدیے میں اور گفٹ میں پیش کیا کہ یہ ہماری طرف سے آپ کو گفٹ ہے۔ ملا جیون آ گئے اپنے علاقے جونپور میں۔ اس 4 آنے سے تجارت شروع کی، جانوروں کو خریدا، بیچا، پھر خریدا، پھر بیچا، جانور بڑھتے چلے گئے، بہت پیسے ہوئے، کھیتی کی کچھ زمینیں خرید لی، بہت ساری کھیتیاں بھی ہو گئی۔ وہاں کی پولیس نے اورنگزیب بادشاہ کو میسج کیا کہ آپ کے استاذ اتنے مالدار ہو چکے ہیں کہ اب ان پر ٹیکس آنا چاہیے۔ اورنگزیب بادشاہ بھی حیرت زدہ ہو گئے کہ ملا جیون مالدار کب سے ہو گئے؟ میں نے تو ابھی ضرورت پوری کرنے کے لیے 4 آنے ہم نے دیے تھے، تو یہ خبر آ رہی ہے کہ اب ٹیکس جاری ہونا چاہیے۔ اورنگزیب بادشاہ نے کہا صحیح سے تحقیق کرو، کس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا حضرت آپ اپنے نمائندے کو بھیج کر تحقیق کرا لیجئے کہ ملا جیون کس پوزیشن کو پہنچے۔ دلی سے نمائندے پہنچے، دیکھا کہ دور و دراز تک جانور باندھے ہوئے ہیں، کھیتیاں لہلہا رہی ہیں۔ تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا کہ ہاں یہ مولوی صاحب کی کھیتی ہے، ملا جیون کی کھیتی ہے، یہ سب سارا مال انہی کا ہے۔ اورنگزیب بادشاہ ان کی خدمت میں گئے، کہا حضرت میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، مجھے خبر ملی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالدار بنا دیا۔ بات چیت ہونے لگی، کہا کہ ہاں یہ دیکھو یہ ساری کھیتیاں اور یہ سارے جانور سب ہمارے ہیں۔ کہا اتنا سارا کیسے آپ نے کر لیا؟ کہا کہ وہ 4 آنے جو تو نے ہدیے میں دیے تھے اسی کو لا کر ہم نے تجارت شروع کی، اور اس 4 آنے میں اللہ نے وہ برکت دی کہ اتنا سارا اسی 4 آنے کی وجہ سے تم دیکھ رہے۔ اورنگزیب بادشاہ نے دلی سے اپنے منشی کو بلایا، کہا اب ذرا تحقیق آپ کر لیں کہ ہم نے یہ 4 آنے آپ کو کہاں سے دیے۔ دلی کا منشی جو دفتروں میں پوری دلی کا حساب رکھا کرتا تھا، پورے ہندوستان کا حساب رکھا کرتا تھا، اورنگزیب کی خدمت میں جونپور پہنچا۔ کہا کہ ذرا حساب سناؤ اس مہینے کا، اور دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں مہینے کا حساب سناؤ۔ کاپی نکال کر اپنا حساب شروع کیا، 5 روپے یہاں خرچ ہوئے، 10 روپے یہاں خرچ ہوئے، 20 روپے یہاں خرچ ہوئے، 30 روپے یہاں خرچ ہوئے، 7 روپے یہاں خرچ ہوئے، 5 روپے یہاں خرچ ہوئے۔ کہا بس یہاں روک دو، یہ 5 روپے کی جو تم بات کر رہے اس کی ذرا خلاصہ پیش کرو کہ یہ 5 روپے کس کام میں اور کیسے تو نے خرچ کیا۔ کہا کہ حضرت ایک رات بارش بہت تیز ہو رہی تھی، جس کمرے کے اندر حکومت کی کاپیاں رکھی ہوئی تھی لوگوں کے حساب و کتاب کے، اس کی ٹالی خراب ہو گئی، اور پانی کے تیز ہونے کی وجہ سے ٹالی کے ذریعے سے پانی ٹپکنا شروع ہوا اور وہ کاپیاں بھیگنے لگی۔ تو مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں لوگوں کے حساب سب مٹ نہ جائیں اور کاپیاں خراب نہ ہو جائیں، پھر کیسے دیکھا جاوے گا کس کا کیا حساب ہے اور کس سے کتنا لینا ہے اور کس کو کتنا دینا ہے۔ اسی بارش کی رات میں
میں دلی کے چوراہے پر نکلا کہ کسی مزدور کو تلاش کرو اور جلدی سے ٹالی کو ٹھیک کرا دو تاکہ یہ کاپیاں بچ جائیں، اس لیے کہ کاپیوں کو یہاں سے ہٹانا اکیلے اور پھر اتنی ساری کاپیوں کو ہٹانا اور پھر ہٹا کر کہیں لے جانا، ان سب کا انتظام میرے پاس نہیں تھا۔ میں چوراہے پر نکلا تو ایک بڈھا بھینگتا ہوا نظر آیا۔ میں نے اس سے بات کی کہ دیکھو بھائی میری چھت خراب ہو چکی ہے، تم ٹھیک کرنا جانتے ہو؟ کہا کہ ہاں میں تو یہ کام اچھی طرح کرتا ہوں۔ اس بڈھے کو میں لے گیا، لے جانے کے بعد اس کو سارا پوزیشن بتایا، اور وہ بڈھا اسی رات، زبردست بارش جو ہو رہی تھی، اسی اندھیری رات میں وہ ٹالی پر چڑھ کر پوری رات بارش میں بھیگ کر ٹالی کو ٹھیک کر دیا۔ صبح کی اذان ہوئی، وہ بڈھا بارش میں بھیگتا ہوا نیچے آیا، کپ کپا رہا تھا، لرزہ طاری تھا اس کے جسم پر، دانت کٹ 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 کر رہے تھے، ہاتھ ہل رہا تھا، سر ہل رہا تھا، پورے طریقے پر وہ جاڑے کا شکار ہو چکا تھا۔ مجھ سے کہا کہ بڑے بھائی اب تم میری مزدوری دے دو، میں گھر جاؤں، نماز کا بھی وقت میرا ہو رہا ہے، مجھے نماز بھی پڑھنی ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ پوری رات کام کیا ہے، بارش میں کام کیا ہے، ٹھنڈ بھی اسے لگ چکی ہے، ٹھنڈی کی حالت بالکل ظاہر ہو رہی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میرے پاس تیری مزدوری کے پیسے نہیں ہیں، فلاں آفس میں آنا کل 10 بجے دن کو، میں حکومت کا آدمی ہوں، وہاں سے تمہاری مزدوری دی جاوے گی۔ کہا کہ اب حکومت کی بات مت کیجیے، میری حالت کو دیکھیے، جو آپ کے پاس ہو وہی دے دیجیے، وہی میری مزدوری ہے، کل کا وعدہ نہ تو کوئی سمجھا ہے اور نہ کوئی سمجھے گا۔ اس منشی نے کہا کہ میرے جیب میں 4 آنے پیسے تھے، میں نے اس بڈھے کو دے دیا، وہی لکھا ہوا ہے اس کاپی پر کہ 4 آنے اس کام میں خرچ ہوئے۔ اورنگزیب بادشاہ نے ملا جیون سے کہا کہ حضرت الاستاذ 4 آنے جو ہم نے آپ کو گفٹ دیے تھے، یہ وہی 4 آنا ہے جس نے ہمیں یہ شخص مزدوری کے طور پر دیا تھا، جو رات بھر بارش میں بھیگ کر میں نے اس کی ٹالی کو ٹھیک کیا۔ اس 4 آنے کی برکت یہ نظر آ رہی ہے کہ آپ کے دروازے پر تا حد نظر جانور اور تا حد نظر کھیتیاں نظر آ رہی ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ حلال رزق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا برکت رکھی ہے۔ حلال رزق حاصل کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل سے بہت کم حاصل ہوگا، اور حرام رزق کے سینکڑوں راستے آپ کے سامنے کھلے ہوئے ہیں جو ہم سے کہیں زیادہ آپ کے پاس علم ہے۔ ہر طرح سے کمایا جا سکتا ہے اور اچھی خاصی رقم کمائی جا سکتی ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس میں برکت نہ ہو، وہ کہاں سے گزر جاوے گا اور کیسے آپ کو نقصان پہنچا دے گا، اور کس طرح کی آپ کے ساتھ وہ کھلواڑ کر جائے گا، وہ شاید کہ آپ کو فی الحال معلوم نہ ہو، بعد میں چل کر ہی معلوم ہو جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شاگرد امام احمد ابن حنبل کی دعوت کی۔ امام شافعی کے گھرانے کے لوگ اچھی طرح جانتے تھے امام احمد ابن حنبل کو، کہ زمانے کا سب سے بڑا بزرگ آدمی، تہجد گزار ہے، اللہ کے سامنے رونے والا، گڑ گڑانے والا، تڑپ کر مانگنے والا بزرگ ہے۔ امام شافعی کے گھر والوں کو جب خبر ہوئی کہ امام احمد ابن حنبل دعوت پر آ رہے ہیں، تو امام شافعی کے گھر والوں نے بہت اچھی طرح کھانے کی تیاری کی، طرح طرح کے آئٹم جو اس وقت بنتا تھا اور بنتا ہوگا وہ سارا گھر والوں نے بنایا۔ احمد ابن حنبل امام شافعی کے گھر پہنچے، مہمان نوازی میں دسترخوان گھر والوں نے بچھا دیا اور جتنی ڈشیں بنی ہوئی تھی سب کو لا کر سامنے رکھ دیا، اور بہت زیادہ مقدار میں لا کر رکھا۔ احمد ابن حنبل کھانے کے لیے بیٹھے،
کھاتے گئے جتنا ایک انسان کو کھانا چاہیے اس سے کہیں ڈبل ترپل امام احمد ابن حنبل کھا گئے. خیر دسترخوان لپیٹ لیا گیا. دسترخوان جب اندر گیا تو گھر والوں کو عجیب سا لگا کہ یہ کون سے بزرگ ہیں, اللہ والے تو تھوڑے سے ہی کھاتے ہیں, زیادہ کیوں کھا گئے؟ زیادہ کھا جانا یہ تو اللہ والوں کی دلیل ہے نہیں. اللہ والوں کا کام ہی ایک دو روٹی کھانا, اس سے زیادہ اگر کھاویں گے تو پھر لوگ بھی شور کر دیں گے ارے بس ویسی ہے, صرف کھانے کا مولوی بنا ہوا ہے اور کھانے کا طریقہ جانتا ہے ورنہ کوئی اندر میں اس کا ہے نہیں. الغرض یہ عام عادت بنی ہوئی ہے. ویسے بھی ہمارے مولوی لوگ بھی بدنام ہیں کہ زیادہ کھاتے ہیں, بریانی وغیرہ, چاول, روٹیاں, پراٹھے وغیرہ سب سے زیادہ یہی لوگ کھاتے ہیں. چلیے کم از کم اتنی شہرت تو ہے, اگر کسی اور اعتبار سے شہرت نہیں ہے. الغرض جی الغرض امام شافعی کے گھر والوں نے کہا کہ ارے یہ کیسے بزرگ, بہت ساری روٹیاں اور کیا کیا سب چٹ کر گئے. پھر اس کے بعد جب رات ہوئی تو گھر والوں نے لوٹے کا پانی رکھ دیا کہ اللہ والے ہیں تہجد کے لیے اٹھیں گے, وضو کرنے کی ضرورت پڑے گی. مصلی رکھ دیا, نماز پڑھنے کی ضرورت پڑے گی, مصلی لگے گا. صبح کی اذان ہو گئی. امام احمد ابن حنبل گھر سے نکل کر مسجد چلے گئے, گاؤں کی مسجد میں. گھر والوں نے جب ان کے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ لوٹا کا پانی ویسے ہی رکھا ہوا ہے, مصلی ویسی ہے. ان کو لگا کہ نہ تو اس شخص نے وضو کیا ہے اور نہ ہی تہجد کی نماز پڑھی ہے, بلکہ چلا گیا مسجد اور وہاں بھی اس زمانے میں پانی کا انتظام نہیں تھا. اب لگتا ہے کہ بغیر وضو کے وہاں نماز پڑھے گا یہ شخص یا یہ تو پڑھے گا ہی نہیں. یہ سارے خدشے امام شافعی کے گھر والوں نے اپنے دل کے اندر لے لیا. صبح کی نماز پڑھنے کے بعد امام احمد ابن حنبل واپس آئے, گھر جانے کی تیاری ہو گئی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو روکا کہ احمد تم تو میرے شاگرد ہو, میرے گھر والوں کا کچھ اعتراض ہے, ذرا ان اعتراضات کا جواب دے دو. تو امام احمد ابن حنبل نے کہا کہ اعتراض کیا ہے؟ کہا کہ گھر والوں نے تمہیں بہت بڑا بزرگ سمجھا ہے, بہت اللہ والا سمجھا ہے, بہت نیک سمجھا ہے, لیکن یہ تو بتاؤ کہ نیک لوگ اتنا کھاتے ہیں جتنا تو نے کھایا؟ یہ پہلا اعتراض ہے. دوسرا اعتراض ان کا یہ ہے کہ اللہ والے تو تہجد میں اٹھتے ہیں, تو نے تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی, اس لیے کہ اگر تہجد کے لیے اٹھتے تو لوٹے کا پانی ختم ہوتا ہے, مصلی بھی یوں ہی رکھا ہوا ہے, تو تہجد کی نماز بھی تو نے نہیں پڑھی. تیسرا اعتراض گھر والوں کا یہ کہ تم گاؤں کی مسجد میں گئے, وہاں بھی پانی کا انتظام نہیں تھا, یا تو تم بغیر وضو کے نماز پڑھے ہو یا پھر نماز ہی نہیں پڑھے ہو, گھوم کر وقت پر گھر آ گئے. ان ساری باتوں کا تمہیں جواب دینا ہوگا. احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ حضرت میں اپنے استاذ کے گھر میں ہوں, جب دسترخوان لگا ہے اور کھانے کی چیزیں رکھی گئی ہیں تو میں نے دیکھا کہ آسمان سے اس کھانے کی چیز میں اللہ کا نور ٹپک رہا ہے. مجھے ایسا لگا اور ایسا محسوس ہوا کہ بس اس سے حلال کھانا اب دنیا کے اندر مجھے نصیب نہیں ہوگا, اس لیے میں نے اسے جم کر کھا لیا. کھا کر میں بستر پر گیا, نیند نہیں آ رہی تھی, رات بھر جگا, اور اس حلال کھانے کی برکت کی وجہ سے صرف قرآن کی میں نے ایک آیت کو پڑھا اور ایک آیت سے 150 مسئلے میں نے کاپی میں لکھ لیے ہیں امت کے فائدے کے. تو اس رات حلال کھانے کی وجہ سے نیند نہیں آئی اور اتنا سارا کام ہم نے کر دیا, تو تہجد میں وضو کی ضرورت بھی نہیں پڑی. مصلی بہرحال میں نماز یوں ہی پڑھ لیا, اور جب مسجد میں گیا تو وضو باقی تھا, اس لیے کہ پوری رات میں سویا نہیں, تو مسجد میں بھی جا کر صبح کی نماز ہم نے پڑھی. گھر والوں کو پتہ چلا تو معلوم یہ ہوا کہ واقعہ یہ ہے کہ حلال کھانے کے اندر یہ برکت رکھی گئی ہے. یہ ہے حلال کھانے کی اصل برکت.
عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اس دنیا کے بڑے بادشاہ گزرے ہیں. جب ان کا انتقال ہوا تو اتنے پیسے تھے کہ بس کفن لایا جا سکے, اور مشکل سے ان کے بیٹوں کے حصے میں 1.5 دینار آیا, ورنہ کچھ نہیں. کسی نے پوچھا کہ تمہارے باپ تو بادشاہ تھے, بہت سارا پیسے دے کر جا سکتے تھے. کہا کہ باپ نے صرف حلال کمائی کی کوشش کی, عوام کے پیسے استعمال نہیں کیے. ان کے بعد کا ایک بادشاہ گزرا ہے, مروان ابن ملک, شاید کہ اس کا نام. اپنے لڑکوں کے لیے 10 لاکھ دینار چھوڑ کر گیا, سونے کے سکے. تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اپنے لڑکوں کو حلال کھلا کر گئے اور گویا کہ کچھ نہیں چھوڑ کر گئے, تاریخ لکھتی ہے کہ ہم نے ان لڑکوں کو دیکھا اپنے زمانے میں مالدار بن کر غریبوں کو پیسے تقسیم کرتے ہوئے اور گھوڑوں اور اونٹوں کو غریبوں کو دیتے ہوئے. اور مروان ابن ملک کے لڑکوں کو دیکھا جو بادشاہ تھا اور اپنے لڑکوں کے لیے 10 لاکھ دینار چھوڑ کر گیا تھا. میں نے دیکھا اپنے زمانے میں ان کو چوراہے پر بھیک مانگتے. حلال کی برکت ہمیں اور آپ کو شاید نہ سمجھ میں آئے, لیکن اس کا ایک اچھا سا اثر ہے جو دور دور تک ہمارے لڑکوں پر کرتا ہے اور بہت دور تک اپنا اثر پہنچاتا ہے. حرام کا بھی ہمیں اثر شاید نہ سمجھ میں آئے, لیکن ایک اس کا خطرناک سا اثر ہے جو دور تک لڑکوں کو متاثر کرتا ہے. آپ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہمارے لڑکوں نے ہمارے ساتھ کیا بدتمیزیاں کی ہیں کہ ہم حرام طریقے پر ان کو اپنا کھلا رہے ہیں. نہیں, ان کو کم کھلائیں برداشت ہے, لیکن آپ حلال کمائی کا ان کو کھلائیں, تب جا کر ان کے جسم و جثہ اور ان کا خون اچھا نظر آئے گا اور وہ آپ کے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں اور خدمت گزار ثابت ہو سکتے ہیں. اور اگر ہم نے حرام کا کھلایا, بہت زیادہ کھلایا, ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں تک پھولیں گے پھلیں گے اور سوریں گے, لیکن وہ پھر آپ کے بھی خطرناک نکل جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر آئے ہو مانگ لو. حسنہ, دنیا کے اندر بھی دنیا کی چیزیں مانگو, لیکن حسنہ ہونا چاہیے, اچھا ہونا چاہیے, حرام نہیں ہونا چاہیے, حلال ہونا چاہیے. اور آخرت کی بھی ضرورت ہے, اس لیے کہ یہاں سے زندگی گزارنے کے بعد تمہیں آخرت میں جانا ہے, وہاں کے لیے بھی تم مانگو, وہاں بھی حسنہ ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں لفظوں کے اندر بہت ساری باتیں کر دی کہ دنیا والے دنیا کماتے ہیں, کمائیں, کمانا منع نہیں ہے, پیسے کی ضرورت ہے. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں رہیں گے, آپ اپنی ضرورتوں کو پوری کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کی مسجدیں کیسے چلیں گی؟ آپ کے مدرسے کیسے چلیں گے؟ آپ کے لیے ائمہ اور مفتیان اور علماء کرام اور حفاظ تراویح پڑھانے والے کہاں سے ملیں گے؟ جب تک آپ کے پاس پیسے رہیں گے تب تک یہ سب ضرورتیں آپ کی پوری ہوتی رہیں گی, اور اگر آپ کے پاس پیسے نہیں رہیں گے تو پھر آپ کی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوں. ہاں, صرف کرنا اتنا ہے کہ ان پیسوں کو اپنے جیب تک رکھنا ہے, اپنے دل تک نہیں آنے دینا. اور لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ پہلے زمانے میں زیادہ پیسے کے ہونا یہ ایمان کا خطرہ بنتا تھا کہ کہیں پیسے کے اندر گھل مل کر اپنا ایمان چھوڑ نہ جائے. اب کی تحقیق یہ ہے کہ آپ اگر غریب رہیں گے, آپ کے پاس پیسے نہیں رہیں گے, تو ہو سکتا ہے کہ آپ ایمان سے ہاتھ دھل بیٹھیں. ضرورت ہے اس دنیا کے اندر پیسوں کی. حسنہ, ہر لائن سے آپ پیسے نہ کمائیں. آپ تحقیق کر لیں کہ کون سی لائن حلال کی ہے اور کون سی لائن حرام کی ہے. کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے, ہم بھی یہی کہتے ہیں, آپ کی صحت ساتھ دے رہی ہے, آپ دن میں بھی کھٹے کام کریں اور رات میں بھی آپ کام کریں, شریعت کی طرف سے منع نہیں ہے, جسم اور اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے. وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ,
آخرت کے اندر بھی حسنہ مانگے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت، جنت کے اندر نعمتیں، ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. سبحان اللہ.